يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين فاختار منهم أربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب. ومن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر حضرات علماء کرام و برادران اہل سنت والجماعت، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم تو میزبانوں میں شامل ہیں، مہمانوں میں نہیں۔ مہمان آ رہے ہیں جن کا ہم سب کو انتظار ہے۔ اللہ ہمارے مہمانوں کو خیر و عافیت سے یہاں آنا نصیب کرے۔ میں آج بہت عرصے کے بعد آپ کی مسجد میں حاضر ہو رہا ہوں۔ نقشہ دیکھ کر آپ کی مسجد کا مجھے واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے بڑے سلیقے سے مسجد بنائی، اسے سجایا اور اس کی زیب و زینت کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو جنت الفردوس میں بھی بہت عمدہ قسم کی رہائش عطا فرمائے۔ میں کوئی عالم تو ہوں نہیں کہ آپ کے سامنے کوئی علمی نکات بیان کروں، ہاں کچھ مفید باتیں عرض کروں گا، سب سنیں توجہ کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، ایک بات تو میں ابتدائی یہ کہوں گا کہ جب کوئی شخص آپ کا تعارف چاہے، آپ کی مذہبی پہچان چاہے، کوئی آپ کو پہچاننا چاہے کہ اتنے جو فرقے دنیا میں ہیں، اتنی جماعتیں ہیں دنیا میں، تو آپ کون ہیں؟ تو میں اکثر دوستوں کو دیکھتا ہوں، وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہم دیوبندی ہیں، ہم دیوبندی ہیں۔ آپ کو تو بہت اچھا لگتا ہے یہ جملہ کہ ہم دیوبندی ہیں۔ پیارے بھائیوں، اپنی اصل پہچان آپ کیوں بھول گئے اور ہم اتنے سادہ کیوں ہو گئے؟ چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا کہ قیامت کے دن دو قسم کے جماعتیں ہوں گی۔ ایک وہ لوگ کہ جن کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ، 14ویں چاند کے رات کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔
وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور بعض ایسی جماعتیں ہوں گی، افراد ہوں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آپ بتائیں مجھے کہ آپ ان دو جماعتوں میں سے اس جماعت کے ساتھ قیامت میں اٹھنا چاہتے ہیں جن کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، یا ان کے ساتھ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ ذرا اونچی آواز سے بتائیں۔ ماشاءاللہ چمک رہے ہوں۔ دیکھیے ذرا اونچی آواز سے کہیں گے تو ذرا ہمیں بھی سنائی دے گا کہ آپ بھوکے نہیں بیٹھے اور کھا کے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ جی ایک جماعت تو وہ کہ جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ایک وہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، چہروں پر پھٹکار ہوگی۔ آپ کیا چاہتے ہیں سارے کے سارے ماشاءاللہ؟ سنیے، جب یہ بات قرآن کریم نے کہی تو حضرات صحابہ جو نبی کریم علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور عقیدے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، انبیاء اور رسول انسانیت میں سب سے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ شاگرد، وفادار، اطاعت شعار سب نبیوں اور رسولوں کو ملے ہیں اپنی اپنی امتوں میں، لیکن خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے جیسی وفادار جماعت ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اس کی کائنات میں مثال نہیں۔ وہ ہیں حضرات صحابہ کرام۔ یاد رکھیے اس بات کو آپ، جب آپ صحابہ کرام کو چاہنے والے بن جائیں گے دل سے، تو یاد رکھیے وہ وقت دور نہیں، جو ہی اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو کسی جماعت کی سفارش انبیاء کر رہے ہوں گے، کسی کی شفاعت رسول کر رہے ہوں گے، کسی کی شفاعت نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہوں گے، کسی کی شفاعت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں گے، کسی کی سفارش عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں گے، اور کسی کی شفاعت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں گے، اور کسی کی شفاعت سیدنا علی مرتضیٰ فرما رہے ہوں گے، اور کسی کی شفاعت ہمارے حسنین کریمین شہیدین رضی اللہ عنہما فرما رہے ہوں گے۔ اور میں یہ بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہہ دوں تاکہ بیماریوں کا علاج ہو جائے، بیماریاں زیادہ ہیں، دوائیوں کا اعتبار کوئی نہیں، اور ڈاکٹر بھی ایسے ہیں کہ جن پر اعتبار کوئی نہیں۔ میں آپ کو بیماریوں کی پیش نظر کہہ رہا ہوں، کسی کی سفارش کاتب وحی نبی کریم علیہ السلام کے صالح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند حضرت امیر معاویہ فرما رہے ہیں۔ یہ جملہ میں نے کہا بیماریوں کی علاج کے لیے، یاد رکھیے ایک صحابی سے بھی جو شخص بغض کینہ رکھے، آپ یقین کرو کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا اگر توبہ نہ کی اس نے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی جو صحابہ کرام کو حاصل تھی۔ ایک بات سنا کے پھر اگلی بات کہتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری، سب کہو رضی اللہ تعالی، ذرا زور سے کہہ دو رضی اللہ۔ نہیں میں یہ نہ کہوں نا کہ آپ حد سے زیادہ شریف ہے، نہیں یہ کہوں نہیں، حد میں رہ کر شریف ہے، تو آپ سب شرفاء ہیں۔ میرے بھائیوں، میں جو بات آپ سے کروں بڑی پیار کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ پیار کی باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ سارے صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے، اور ساری صحابیات نبی کریم علیہ السلام کی، یہ ہمارے لیے
قابل احترام ہی نہیں، ہمارے لیے واجب الاحترام۔ امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کے فرزند فرمانے لگے، مجھے یہ جملہ پسند آیا، فرماتے ہیں ارے میرا باپ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری تو چلو قابل احترام ہے، لیکن فرمایا جو نبی کے صحابہ ہیں وہ واجب الاحترام ہے، اگر کوئی ان کا احترام نہ کرے وہ گناہ گار ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا یہ معنی نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائیں اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں، نہیں، یہ ماضی کا صیغہ ہے، دعائیہ نہیں۔ ماضی کہتے ہیں اس کام کو جو ہو چکا، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کے صحابہ کی جماعت سے راضی ہو چکا اور وہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہو چکا۔ اللہ ایسا راضی ہوا کہ کبھی ناراض نہیں ہوگا، اور صحابہ اپنے اللہ سے ایسے راضی ہوئے کبھی اپنے رب سے روٹیں گے نہیں۔ میرے بھائیوں، تو میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، سیدنا معاویہ سب دوستوں سے اور دوست رضی اللہ عنہ، اور ایک بات آپ کو یہ بھی کہتا جاؤں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں کیا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا۔ سارے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ آپ بھی سارے دعائیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سارے دعائیں کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کسی شخص کو یقینی طور پر ابھی تک اطلاع نہیں ملی کہ اللہ ہم سے یقیناً راضی ہو گئے، تو صحابہ کرام ایسی جماعت ہے ہمارے نبی کی کہ اللہ نے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی، بلکہ موت سے بھی پہلے اعلان کر دیا، کوئی میرے نبی کے صحابہ اور صحابیات کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہو، میں اعلان کر رہا ہوں میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ جنت میں جب داخل ہوں گے تو وہاں اللہ فرمائیں گے ہم سے، بھائی میں راضی ہو گیا، تو تم نے گناہ تو بہت کیے، نافرمانیاں بھی کی، میں راضی ہو گیا آپ سے۔ اور صحابہ کرام کو اللہ نے دنیا ہی میں بشارت دے دی کہ میں ان سے راضی ہوں۔ ہمارے اکابر نے دعوت اور تبلیغ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے کی، تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے کی، ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ بڑے سے بڑے دشمن کے لیے بھی صحابہ کرام کے کہ جس سے یہ بات ٹپکے کہ یہ اخلاق کے دائرے سے باہر ہو گئے، نہیں، میرے نبی علیہ السلام نے مارے کھائی، بڑے بڑے دشمن آپ کی جان کے دشمن، آپ کی فتوحات کے دشمن، آپ کی ترقیات کے دشمن، لیکن کمال درجے کی بات ہے وہ اینٹیں مار رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں، اللہ اکبر، پتھر مار رہے ہیں، بوٹی کر رہے ہیں، لڑکے اوپاج تھے ان کو پیچھے لگا رہے ہیں، تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے جو خطبہ ذکر کیا نبی کریم علیہ السلام کا، آپ میری باتوں سے ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اگر آپ ناراض ہوں گے ہم آپ کے پاؤں پکڑنے کا، ایسی کیا بات ہے، ہمارے بھائی ہیں آپ، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو دیکھو کیا عجیب بات کہی آپ نے، یہ سننے کی بات ہے، آپ کے بڑی توجہ کی بات ہے۔ تو لہو لہان ہو گئے ہمارے نبی کریم علیہ السلام، زخمی ہو گئے اور جوتے چپک گئے، آپ کے اقدام مبارکہ کے ساتھ جوتے چپک گئے،
اور آپ جب تنہائی میسر ہوئی تو کیا جملہ کہا؟ وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، اے میرے پالنے والے اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ کے محمد زخمی ہو گیا، اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا ہے اور یہ قابل رحم ہے، اے اللہ مجھے ایک ہی فکر ہے کہیں آپ ناراض نہ ہو جانا مجھ سے، وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، میرے اللہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے محمد آپ کو مناتا ہی رہے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام سے دل و جان سے محبت کریں۔ تو بات جو میں کہہ رہا تھا آپ سے لمبی ہو گئی، جب آپ سے کوئی پوچھے، ہاں بات بھول گیا، صحابہ کرام نے پوچھا جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے یا رسول اللہ، وہ کون ہوں گے؟ میں آپ کو شناخت کرا رہا ہوں اور آج ہاتھ کھڑا کرا کے آپ کو مسلمان کروں گا صحیح معنوں میں۔ وہ کون ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے؟ آپ نے کہا ہم اہل السنت والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ تو ہم سے وہ پوچھے کہ آپ کون ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیوبندی۔ بھئی دیوبند تو ایک شہر کا نام ہے، شہر میں اگر یہودی بس رہا ہے وہ بھی دیوبندی، کوئی عیسائی بس رہا ہے وہ بھی دیوبندی، کوئی اس کے اندر قادیانی ہے وہ بھی دیوبندی، مسلمان ہے وہ بھی دیوبندی، ہندو ہے وہ بھی دیوبندی۔ دیوبندی تو شہر کی طرف نسبت ہے، ہمارا تعارف دیوبند شہر کی نسبت سے نہیں، ہمارا تعارف تو نبی کی سنت کے ساتھ ہے اور نبی کے صحابہ کی جماعت کے ساتھ۔ جب کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں، آپ کہیں الحمدللہ، کہو اہل سنت والجماعت۔ سب کہیں، سب کہیں، اہل سنت والجماعت۔ کون ہے؟ تو آپ کہیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت۔ اب کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ اہل سنت کہاں سے بن گئے، اہل سنت تو اور ہے، تو آپ اتنا کہہ دو محبت سے، یار کوئی یہ نام الاٹ کرا رکھا ہے کسی نے اپنے لیے؟ آپ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ سنت کے بعد والجماعت کا لفظ آیا، ہم سنت کو بھی مانتے ہیں اور جماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ سنت کا لفظ پہلے اور جماعت کا لفظ بعد میں۔ کیا سمجھا دیا نبی کریم علیہ السلام نے ہمارا نام بتا کر کہ دیکھو یہ کام سنت ہے کہ بدعت ہے، یہ فیصلہ تم نے لوگوں سے نہیں کرانا، سنت ہے کہ بدعت ہے، یہ فیصلہ کرانے کے لیے تمہیں کسی اور عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب تم یہ معلوم کرنا چاہو کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے تو میرے یاد ابو بکر سے، عمر سے، عثمان غنی سے، علی مرتضیٰ سے، باقی 6 عشرہ مبشرہ سے، شرکاء بدر و احد سے، شرکاء احد سے، شرکاء بدر سے، شرکاء حدیبیہ کو وہ بتائیں گے تمہیں کہ سنت کیا ہے، اس لیے کہ تم نے تو سنت سیکھی ہے بعد کے لوگوں سے اور انہوں نے سنت سیکھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتا چلا آپ کو کہ ہم الحمدللہ سب کو اہل سنت والجماعت، سارے کہو اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگ تفریق کرتے، دیکھو ہم ہیں سارے مانتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر صالح بھی ہیں، نیک بھی اور بدکار بھی ہیں،
فاسق بھی ہیں، صالح بھی ہیں، مطیع بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، ابرار بھی ہیں، اشرار بھی ہیں۔ ہمارے اندر دونوں طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، لیکن یاد رکھیے نبی کریم علیہ السلام کے جب صحابی کا نام پکارا جائے تو جانو اب ایک ہی قسم ہے صحابہ کرام میں کہ سب کے سب مومن ہیں، سب ابرار ہیں، اور سبھی کو حضور سے پیار ہے، سبھی کو قرآن سے پیار ہے، سبھی کو اللہ سے پیار ہے۔ اس میں اگر کوئی یہ تفریق کرے کہ کوئی بدعتی اور کوئی اہل سنت، یہ غلط۔ میرے نبی کے سارے صحابہ میرے نبی کی سنتوں پر مت رکھنے والے۔ اگر کوئی تنقید کرے ان پر تو وہ پلے درجے کا کمینہ اور بزاد انسان ہے۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی، اگر آپ اور تیار ہو میری بات سننے کو تو میں سناتا ہوں۔ فرمانے لگے عجیب بات ہے، فرمانے لگے عجیب بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ فتنے کو فتنہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں فتنہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، اصل میں فتنہ یفتنوں کے معنی ہوتے ہیں کہ جب آپ سونا سنار کے پاس لے کر جائیں تو سنار اس کو پرکھتا ہے، آگ پر رکھ کر پرکھتا ہے، وہ آگ جل رہی ہوگی اور سونے کو اس پر رکھے گا پرکھنے کے لیے کہ سونا کھرا ہے کہ کھوٹا۔ سونار کیوں پرکھ رہا ہے سونے کو، کھوٹا ہے کہ کھرا؟ کہ سونار محتاج ہے کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے کے لیے آگ پر رکھنے کا، اور اللہ کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے کے لیے کسی چیز کے محتاج نہیں۔ انہوں نے دلوں میں جان کے دیکھا اپنے نبی کے صحابہ کو، اور صحابہ کے سب دل اللہ نے پاک و صاف چمکتے ہوئے پائے۔ میرے بھائیو کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو بٹے ملتے ہیں آپ کو کلو کا، 5 کلو کا، 10 کلو کا، یہ بٹے ملتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک بٹا لے کر کلو کا یہ کہے آپ سے کہ بھائی یہ کلو کا ہے کہ ہاں جی، تو یہ کلو کا ہے یار، ایسا نہ ہو کہ یہ آدھ کلو کا ہو اور تم کلو کا بتا رہے ہو، تو وہ کیا کہے گا؟ تیرا دماغ صحیح ہے، اس پر سرکار کی مہر لگی ہوئی ہے۔ جس بٹے پر حکومت وقت کی مہر لگی ہوئی ہے تو سارے بٹے خرید کر جا رہے ہیں، ان کو اعتماد ہے کہ یہ بے مہر نہیں، یہ مہر والا بٹا ہے، اور حکومت نے اس کو پرکھ کر جانچ کر اس کا وزن متعین کر دیا ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ یہ 1 کلو کا ہے بھی یا نہیں، آپ اس کو عقل مند کہیں گے کہ پاگل کہیں گے؟ سارے بولے یہ اس طرح والے دوست نہیں بول رہے، شاید یہ مجھ سے ناراض نہ معلوم ہو رہا ہے، یہ بھی بولے اس کونے والے بھی، کیوں بھائی؟ جو آدمی یہ کہے کہ یہ 5 کلو کا بٹا ہے، پتہ نہیں 5 کلو کا ہے کہ 4 کا، پتہ نہیں 3 کا ہے کہ 2 کا، اس کا اعتبار نہیں، ہم کیا کہیں گے اس کو کہ تیرا دماغ خراب ہے، یہ بٹا ہے، حکومت کی مہر ہے، حکومت نے جانچ کر پرکھ کر یاد رکھو مہر لگائی ہے، تو کوئی آدمی اعتراض نہیں کرتا مہر کو دیکھ کر۔ صحابہ کی پاکیزگی پر، صحابہ کرام کی طہارت پر، صحابہ کرام کے صلاح پر، صحابہ کرام کے تقوی پر، صحابہ کرام کی عزت پر، صحابہ کرام کے مجاہد ہونے پر، صحابہ کرام کے دلیر ہونے پر، صحابہ کرام کے شیر ہونے پر، صحابہ کرام کے نبی کا مخلص ہونے پر، صحابہ کرام کا نبی کریم کے عاشق اور محب ہونے پر مہر اللہ نے لگائی۔ آج کے بعد اگر کوئی صحابہ کے ایمان کو تولے گا، ہم کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے، اللہ کی بات سچی ہے، قرآن سچا ہے۔ میرے بھائیوں
صحابہ کرام پر تنقید کریں مت سنو، لیکن ہاتھ سے نہیں لڑنا، آنکھیں دکھانی ہیں اپنے موٹی موٹی آنکھیں دکھاؤ، وہ ڈرے کہ یہ بلائیں ہیں، یہ بلائیں ہیں۔ اور آپ کو ایک بات اور بھی میں کہتا جاؤں اگر اجازت دے تو، آپ ایک بات اور بھی کہوں اگر اجازت دے، وہ پتہ کیا بات ہے کہ ہم کتنے نالائق ہوں گے، کتنے بدقسمت ہوں گے کہ ہمیں امید ہوتی جا رہی ہے کہ جب مریں گے انشاءاللہ، ہر بندہ کہتا ہے، ہر اہل سنت والجماعت، کہ ہم جب مریں گے او بھائی گناہگار ہی کیوں نہ صحیح، امید ہے کہ اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائیں گے۔ وہ ہم یہ بات کہتے ہیں نبی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت کا معنی یہ نہیں کہ زبردستی کریں گے اللہ کے نبی، نہ، اللہ کے سامنے اپنی مبارک پیشانی سجدے میں جھکا کر کہیں گے اللہ میرا دل نہیں کرتا میں گناہگار امتیوں کے بغیر جنت میں جاؤں، میں تو ان پیاروں کو لے کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی صحابہ بھی یہی کہیں گے، ابو بکر بھی یہی کہیں گے، عمر بھی یہی کہیں گے۔ اور یہ تو صحابہ کی بات نہیں کر رہا، ایک بات اور یاد آ رہی، میری بات شاندار ذرا ہوتی ہے، توجہ کریں۔ علماء کرام نے آپ کو بتایا ہوگا، میں کوئی نئی باتیں تھوڑا کروں، میں تو طالب علم ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا، توجہ کے ساتھ میری بات سنیں۔ جس مسلمان کی نماز جنازہ میں، ایک میں ہے جس کی نماز جنازہ میں 40 آدمی شریک ہو، اور ایک میں 100 آدمی شریک ہو۔ ایک میں کتنے؟ 40 اور ایک میں کیا؟ 100۔ حضور نے ایک شرط لگائی، اللہ ہمیں اس شرط پر پورا اترنے کی توفیق دے۔ آپ نے کیا کہا؟ 40 آدمی شریک ہو کسی کی نماز جنازہ میں یا 100۔ آپ نے فرمایا لا یشرکون باللہ شیئا، وہ 40 یا 100 آدمی ایسے ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنے والے نہ ہوں، موحد ہوں۔ اور جب وہ کہیں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، یہ شفاعت ہو رہی ہے، یہ شفاعت کی درخواست ہو رہی ہے، سفارش۔ اور ڈنڈے کے زور سے کون اللہ کے سامنے سفارش کر سکتا ہے؟ عاجزی کے ساتھ بندے ہاتھ باندھ کر اور دلوں کو حاضر ناظر کر کے کیا کہتے ہیں، اے اللہ ہماری اس میت کو بخش دے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جس کے جنازے میں 40 آدمی موحد ہوں، لا یشرکون باللہ شیئا، 100 لا یشرکون باللہ شیئا، پھر وہ کیا کہیں، اے اللہ اس میت کو بخش دے۔ پیارے نبی نے فرمایا اللہ اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ بات آپ نے سنی۔ اب ترقی کی بات سنیں۔ ترقی کی کیا کہ اس زمانے کے جو بہت دور ہے صحابہ کرام کے زمانے سے، ہم جیسے گناہگار، خطاکار، بدکار، جن کی نمازیں بھی نہیں، روزے بھی نہیں، طہارت بھی نہیں، تقویٰ بھی نہیں، خدا کا خوف بھی نہیں ہے، تو تھوڑا جتنا ہونا چاہیے ویسا نہیں۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ اعزاز اس زمانے کے مسلمانوں کو عطا کیا کہ جنازے میں میت کے لیے یہ کہے کہ یا اللہ اس کو بخش دے، 40 ہو یا 100، تو فرماؤ جب ہمارے زمانے کے مسلمانوں کی شفاعت میت کے حق میں اللہ قبول فرمائیں گے تو صحابہ کی شفاعت اللہ قیامت کے دن ہمارے حق میں کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ وہاں بھی اللہ کہیں گے جاؤ، ہو تو تم گناہگار، میرے ابو بکر کو ماننے والے تھے، میرے عمر کو ماننے والے تھے، میرے عثمان کو ماننے والے تھے، میرے علی کو ماننے والے تھے، حسنین کو ماننے والے تھے۔ ارے ان سے مجھے پیار تھا، تمہیں ان سے پیار تھا، جاؤ مجھے
بھی آپ تم سے پیار ہے، جاؤ سارے کے سارے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی صحابہ تنقید سے پاک، سب کہو صحابہ کرام تنقید سے پاک۔ جو تنقید کرے وہ کمینہ ہے، کمینہ۔ وہ یہ کہنے لگا کہ تاریخ میں یہ ہے جی، تاریخ میں یہ ہے۔ میں نے کہا تیری ماں کو کوئی یوں کہے کہ تیری ماں تو زناکار ہے اور تو جانتا بھی ہو کہ میری ماں زناکار ہے، تو سن لے گا یہ بات کسی سے؟ نہ جی نہ، یہ تو ماں کی توہین ہے، چاہے وہ کتنی ہی گناہگار ہو۔ میں یہ لفظ کسی دوسرے کی زبان سے سننا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا ماں کو تو ہم بھی مانتے ہیں، بعض اوقات ہوتی ہے کبھی کوتاہی، باپ کے خلاف کوئی لفظ ہے ہم سنتے نہیں۔ ارے ماں اور باپ جن کی جوتیوں کے قسمیں پہ قربان ہو جائے، جب ان صحابہ کی بات آئے تو آپ کہہ دو ہم نہیں مانتے تیری تاریخ کی پوتیوں کو، ہم مانتے ہیں قرآن کو، نبی کے فرمان کو۔ تنقید سے بالا تر، اور سب کہو صحابہ سب معیار حق۔ صحابہ سب معیار حق۔ میں تھوڑا سا قاری ہوں، تھوڑا کہہ رہا ہوں آپ کو، تو تاکہ آپ کے الفاظ قاریوں والے ہو، غلط نہ بولیں۔ صحابہ سب کے سب کو معیار حق۔ میرے کو صحابہ سب کے سب معیار حق۔ جو کام صحابی نے کیا وہ بدعت نہیں ہو سکتا، جو کام صحابی نے کیا وہ کفر نہیں ہو سکتا، جو کام صحابی نے کیا وہ شرک نہیں ہو سکتا، جو کام صحابی نے کیا وہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کے پیارے تھے، یاد رکھو۔ تو گیلانی نے کیا کہا تھا؟ گیلانی، امین گیلانی نے کیا کام کی بات کہی تھی وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، ذرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت اونچی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، تو سارے کے سارے حضرات آپ متوجہ ہو کر بیٹھے، آپ میری طرف دیکھیں۔ آپ ایک نعرہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ ہمارے نوجوان اس نعرے کو بھی رائج کریں۔ سب نعرے کو کیا کریں گے آپ؟ رائج کریں۔ رائج، سارے کہہ دو، بخاری بن جاؤ سارے کے سارے، رائج کرو گے۔ وہ کیا؟ دیکھو میں پہلے سمجھا دوں، پھر جواب آپ نے دینا کہ مسجد گونج جائے۔ جی ایک نعرہ دے رہا ہوں، بہت اچھا، ایمان افروز، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں آپ کو نعرہ دے رہا ہوں، معیار حق، انوار حق۔ یہ پہلا فکرہ ہے، معیار حق، انوار حق، ایک جملہ۔ اور دوسرا یار نبی کے سارے حق۔ سبحان اللہ۔ آج یاد کرنا اس کو، معیار حق، معیار حق، معیار حق، انوار حق، یار نبی کے سارے حق۔ نعرہ لگائیں گے تو مچھر چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی انشاءاللہ۔ ہاں چھپکلی کوئی نہیں آئے گی، آپ کو سپرے کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اس لیے میرے اس لفظ کو آپ یاد رکھیں، سب نعرہ اب میں لگوانے لگا ہوں، پتہ چلے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، اس سے ایمان بڑھ رہا ہے، مسلک کا شعور پیدا ہو رہا ہے۔ معیار حق، انوار حق، صحابہ سارے حق۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں، آپ نے جواب دینا، یا نبی کے سارے حق، معیار حق، انوار حق، معیار حق، انوار حق، معیار حق، انوار حق۔ میرے بھائیوں اللہ اکبر، کیا عجیب منظر ہوگا جب نبی، ایک بات ایمان افروز یاد آ گئی، مسجد نبوی کا ماحول، حضور اپنے حجرے عائشہ سے نکلے گا، رضی اللہ عنہ، یہ ماں تو وہ ہے، پتہ نہیں ان کی سفارش سے ہم میں سے کتنوں کی بخشش ہوگی۔ تو ہمارے نبی ہماری ماں کے حجرے سے نکل رہے ہیں اور یوں
کر کے اپنے خوفے سے ابو بکر نکل رہے ہیں، عمر نکل رہے ہیں۔ کتابوں میں آتا جب حضور حجرے سے نکلتے تو حضور کا چہرہ اس طرف ہوتا، اور جب تو یار نکلتے تو ان کا چہرہ حضور کے چہرے کی طرف ہوتا۔ کتابیں کہتے یتبسمان الیہ ویتبسم الیہما، جب نکلتے تو نبی ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے تھے، یہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ کوئی ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے؟ وہ تو مائیں مر گئی جو ایسے کے ساتھ۔ اور یہ تو تھی پیار کی بات، اگلی پیار کی بات اس سے بھی اونچی ہے، وہ سنانے لگا۔ یوں نکلے تو حضور کا حضور کی نظر کس کی طرف؟ آپ کیا مجھے بولتے نہیں؟ آپ میں آپ کو تھکا اس لیے رہا ہوں، اگر نیند نہ آئی رات کو آپ کو میری باتوں پہ زور سے بولے نیند نہ آئی تو جرمانہ مجھ سے لے لینا آپ کے انشاءاللہ۔ آپ کو میری بات کو سمجھیے، جب حضور نکلتے تو حضور کا چہرہ ہوتا شیخین کی طرف، اور شیخین نکلتے ان کا چہرہ ہوتا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ یتبسم الیہما ویتبسمان الیہ، یہ حضور کو دیکھ کر مسکراتے تھے اور حضور ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ اور ایک جملہ کہا میرے پیارے نے ایمان تازہ فرما دیا، اللہ نبی کے قدموں پر ہمیں نثار کر دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو ایسے دیکھ رہے تھے، کہا پریشان ہو رہے ہو ہمیں دیکھ کر؟ حضور نے ہم تو خوش ہو رہے ہیں، ارے طبیعت میں بشاشت ہے تمہاری؟ ہاں جی حضور بڑے حجاج بشاش ہے، یہ منظری حضور بہت پیارا ہے۔ یاد رکھنا یہ منظر صرف مسجد نبوی کا، دنیا میں مسجد نبوی کا یہ منظر نہیں کہ صرف یہی تمہیں نظر آئے۔ جب میں قیامت میں جنت کی طرف بڑھوں گا، تم دیکھ رہے ہو دونوں میرے یار سامنے سے آ رہے ہیں اور میں ان کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ جب جنت میں جاؤں گا دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر بن خطاب۔ میرے بھائی اللہ ہم کو ان کی محبت نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا گیلانی نے کیا کہا تھا، میں آپ کو آواز میں نہیں سناتا جو کہ آواز کچھ ہماری خراب ہے، آپ کو کیا سنائیے؟ ہمارے نعت خوان بھائی نے بہت اچھا پڑھا، مجھے بھی کچھ مزہ آ رہا تھا اس کا سن کے، نوجوان کا جو پڑھ رہے تھے کراچی سے، یہ مجھے بہت لطف آ رہا تھا۔ تو گیلانی کا کلام میں ویسے ہی سنا رہا ہوں آپ کو، تو گیلانی نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر۔ بغض نبی کے یاروں سے، بغض نبی کے یاروں سے، کھیل نہ تو انگاروں سے۔ بغض نبی کے یاروں سے، او کھیل نہ تو انگاروں سے۔ یہ تو نبی کے پیارے تھے، پیار کرو ان پیاروں سے۔ بغض نبی کے یاروں سے، سارے کہہ دو بغض نبی کے یاروں سے، اور کھیل نہ تو انگاروں سے۔ کیا مانا ہاتھ جل جائیں گے اگر تو ان کی طرف، تو اگر بڑھے گا غلط نظریے کے ساتھ ہاتھ جل جائیں گے، جسم جل جائے گا۔ بغض نبی کے یاروں سے، کہو کھیل نہ تو انگاروں سے، کھیل نہ تو انگاروں سے۔ یہ تو نبی کے پیارے تھے، پیار کرو ان پیاروں سے۔ یہ تو نبی کے پیارے تھے، پیار کرو ان پیاروں سے۔ ان سے زمین یوں روشن ہے، توجہ کریں، ان سے زمین، چرخ کہتے ہیں آسمان کو، چرخ آسمان کو فارسی میں، تو کیا کہا صحابہ کرام سے؟ ان سے زمین یوں روشن ہے، ان سے زمین یوں روشن ہے جیسے چرخ ستاروں سے۔ آسمان چمک رہا ہے ستاروں سے، زمین چمک رہی ہے نبی کے یاروں سے۔ میرے بھائیو، ان سے زمین یوں روشن ہے
آسمان سے زمین یوں روشن ہے جیسے چرخ ستاروں سے، جیسے چرخ ستاروں سے۔ اور کیا کہا؟ بدر و احد میں جھانک ذرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بدر و احد میں، بدر و احد میں جھانک ذرا، قربانیوں کو دیکھ، قربانیوں کو دیکھ، ان کی جانشانیوں کو دیکھ، ان اور کیا کہا؟ بدر و احد میں جھانک ذرا، جسم چھلے تلواروں، بدر و احد میں جھانک ذرا، جسم چھلے تلواروں سے۔ اور کیا کہا؟ آہا، بڑے عجیب اشارہ کیا ہمارے امین صاحب نے روافض کی طرف۔ کیا کہا؟ عقل ہے خاص خدا کی دین، عقل ہے خاص، عقل ہے خاص خدا کی دین، کب یہ ملے بازاروں سے، عقل ہے خاص خدا کی دین، کب یہ ملے بازاروں سے۔ سبق پڑھا رہا ہوں، اگر کوئی آپ کا تعارف پوچھے کہ آپ کون ہیں، کون سی جماعت سے تعلق ہے، ابھی مت کہیں ہم دیوبندی ہیں، دیوبند شہر کی ہم قدر کرتے ہیں، اس میں ایک لہلہاتا دارالعلوم دیوبند، اس میں ایک مرکز ہے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا عجیب بات کہی، اور پھر حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کیا بات کہی، کہا کہ میں چھ بر اعظموں میں پھرا ہوں، 6 بر اعظموں میں میں پھرا ہوں، اور کہا میں یقین سے کہتا ہوں جس بر اعظم میں گیا تو میں دیکھ رہا تھا دارالعلوم دیوبند کی خوشبو مہک رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی پوچھے کہ آپ کون، آپ کہو الحمدللہ اہل سنت والجماعت، سارے کہو اہل سنت والجماعت۔ تو صحابہ تنقید سے پاک، اور صحابہ معیار حق، صحابہ کرام معیار حق۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، یہ ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے یہ اصل میں بیچارے کو ایسا محسوس ہوا کہ سب سے تکڑا میں ہی ہوں اس سارے مجمع میں، تو میرا بیان رکھتی ہے۔ میں نے کہا شریف آدمی، علماء آئے ہیں مہمان، ان کا بیان سنیں، لیکن تاہم جو کچھ کہلوایا اللہ نے، دعا کرو جو سنا اور جو کہلوایا اللہ اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ تو میں آپ کو سبق دے رہا ہوں، جب کو پوچھے کہ آپ کا تعارف کیا، آپ کہیں ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت۔ سنت سے مراد نبی کا طریقہ، والجماعت سے مراد صحابہ کی جماعت۔ ہم کیا سمجھا رہے ہیں دنیا کو کہ اگر تم نے اصلی سنت معلوم کرنی ہو ابو بکر کے قدموں میں آ جاؤ، صحیح سنت معلوم کرنی ہو عمر خطاب کے قدموں میں آ جاؤ، سنت کا سبق لینا ہو تو عثمان غنی کے سامنے جھک جاؤ، سبق سنت کا لینا ہو علی مرتضیٰ سے پوچھ لو، کسی اور کی تصدیق معتبر نہیں ہوگی۔ باقی امت میں تو تفریق ہے کہ یہ سنی ہے کہ یہ بدعتی ہے، مگر میرے نبی کا ہر صحابی اہل سنت ہے۔ میرے بھائی، اب جو نعرہ لگا رہا ہوں آج زور سے جواب دینا اس نعرے کا جو میں نے ابھی آپ کو کہلوایا، اس کو رائٹ کر، اس کے بڑے انوار ہوں گے انشاءاللہ۔ یاد کر لیا آپ نے پہلے، میں پھر اب نعرہ لگانے لگا ہوں، سب زور سے بولیں گے، ایسی چھت گرے تو نہ، ورنہ مسجد والے پیسے مجھ سے لیں گے۔ تو آپ ایسا نہ کرو، میں اس مسجد کے پیسے نہیں دے سکتا، لیکن نعرہ آپ کا زوردار ہو، معیار حق انوار حق، یا نبی کے سارے حق، معیار حق انوار حق، یا نبی کے سارے حق۔ یہ کہ کسی میں نہیں بول رہی، ان کی روٹی ہضم کرانا چاہتا ہوں دوستوں، پیچھے بیٹھ کے سارے کے سارے، معیار حق انوار حق، یا نبی کے سارے حق، معیار حق انوار حق، یا نبی کے سارے حق۔ یا اللہ
میرا یہ کہنا سننا قبول و منظور فرما، ان میرے تمام ساتھیوں کے علماء کرام کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، اور ان کی ایسی زندگی بنا دے کہ ان کی زندگیوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی خوشبو آ رہی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد